بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے قبل جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے ساتھ المناک حادثہ ہوا، پہلے تو ہم دعائے خیر کے طالب ہیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عاصم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے تیسرے دن جو گفتگو کرتے ہوئے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ پشاور کے یا سرحد کے کسی بزرگ نے خواب دیکھا اور وہ بزرگ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ تو اس بات کو لے کر بہت سارے ناقدین تنقید پر جھکے ہوئے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ روزانہ 1,00,000 درود پاک پڑھ لے، اور پھر وہ کیلکولیٹ بھی کر رہے ہیں، سیکنڈوں کو، منٹوں کو تقسیم تفریق تمام ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیسے نادان لوگ ہیں کہ ایسے المناک واقعے پر ان کے ساتھ ہم نے کھڑا تو کیا ہونا تھا، ہم نے ان کی پگڑی اچھالنا شروع کر دی۔ دیکھیے، کسی کے بیٹے کی جان چلی جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ میں اس حادثے سے گزر چکا ہوں۔ میری بیٹی 8 سال کی تھی جسے گردن توڑ بخار ہوا اور وہ انتقال کر گئی۔ آپ یقین جانیے، ایک باپ کے لیے یا ایک ماں کے لیے یا عزیز جو قریبی ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس دکھ سے میں گزر چکا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ مولانا کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ ہم ان کے زخموں پر مرہم رکھتے، ان کی اشکشوئی کرتے، ان کے آنسو پوچھتے۔ ہم نے ان کے زخموں پر اور نمک چھڑکنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ تو ہر کسی کے ظرف کی بات ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ اب آتے ہیں اس طرف، کیا ایک بندہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ تو جو یہ سمجھتے ہیں نہیں پڑھ سکتا، بات یہ ہے انہوں نے کیا کبھی اس چیز کی کوشش کی، پڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی؟ ایک بندہ یہ جو آج کل یو فون کے جو بڑے کھمبے ہوتے ہیں، ان پر آپ نے دیکھا کام کرنے والوں کو کتنی بلندی پر چڑھ جاتے ہیں وہ، آپ تو نہیں چڑھ سکتے۔ چوٹیوں پر آپ نے پہاڑ کی لوگوں کو تو چڑھتے ہوئے اور وہاں گاڑیاں چلاتے ہوئے دیکھا، آپ نہیں چلا سکتے۔ میں تو رکشہ بھی نہیں چلا سکتا، رکشہ چلانے والا چلا لیتا ہے۔ ایک کام جو آپ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم میرپور خاص کے اندر جو ہمارا گھر تھا، جب میں چھوٹا تھا، ہمارے گھر کے برابر میں میرپور خاص کی بہت ہی عظیم بزرگ شخصیت حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور ایسے وہ تبلیغی مرکز میں رہا کرتے تھے، اور ایسے اللہ والے تھے کہ اس زمانے میں بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث سبھی ان کو اپنا پیشوا اور اپنے رہنما مانا کرتے تھے۔ بہت ہی اللہ والے تھے، یہاں تک کہ آج بڑا ایک نام ہے پاکستان کا، پیر ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ ان سے فیض یاب ہونے کے لیے میرپور خاص آیا کرتے تھے۔ ان کی بہت ساری خوبیاں تھیں، کمالات تھے۔ اگر میں ان کے کمالات آج یہاں بیان کرنا شروع کروں تو آپ ان کے کمالات کو بھی نہیں مانیں گے، جبکہ ہمارے گھر ان کا گھر برابر تھا، ہم تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میرا نام بھی انہوں نے رکھا اور میرے بھائیوں اور بہنوں کا نام بھی انہوں نے رکھا، بلکہ اس وقت ہمارے جو خاندان کے جو لوگ تھے، برکت کی وجہ سے ہم سب ان سے اپنا نام، بچوں کا نام رکھوایا کرتے تھے، یا جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے تھے ان کے لیے ان کے لعاب یا ان کی چبائی ہوئی چیز اپنے بچوں کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ نہایت ہی اللہ والے بزرگ تھے۔ ان کے متعلق جب ان کی بیٹی کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، تو حیدرآباد کے بزرگ ہیں، مقیم ہیں، جو پہلے میرپور خاص میں ہوا کرتے تھے، عاشق الہی ابھی بھی موجود ہیں، بھائی عاشق الہی صاحب حیدرآباد کے مرکز میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کی بیٹی بسم اللہ کے انتقال پر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو والد صاحب تھے روزانہ 1,15,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات مجھے بھی پتہ تھی کہ حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1,15,000 درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کی بات، کیونکہ بھائی عاشق صاحب ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے،
اور چونکہ ہم تو بچے تھے، وہ تو انہوں نے اپنا جوانی اور اپنا جو ہے ادھیڑ بن ان کے ساتھ گزارا، جو زندگی کا کافی سارا حصہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارا، ہم انہیں نانا جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ تو ان کی نواسی سے ایک دن میں کہنے لگا کہ 1.25 پڑھنا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں اس چیز کی، بابو جی ایک تو چھوٹا درود پاک پڑھتے تھے اور ہر وقت وہ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے پھر ایک جملہ کہا کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے وہ، تو کھانا کھاتے ہوئے جب نوالا چبا لیا کرتے تھے، اس دوران اگر وہ دوسرا لقمہ لیا کرتے تھے، اس دوران کئی درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی وہ کھانے کے لقمے توڑنے سے سالن میں لگا کر منہ میں لے جانے تک جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، جس کو محبت ہو جاتی ہے، جسے عشق ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میں ایسے بزرگ کو جانتا ہوں، مجھے خود انہوں نے بتلایا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، بوجو، ان سے میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ عمرے کرتے ہیں، تو آپ عمرے پر جاتے ہیں، سر دست تو آپ کے پاس وسائل ایسے موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آپ عمرہ کر سکے، تو آپ یہ راز کیا ہے کہ جب چاہتے ہیں عمرے پر چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات بتانے کی نہیں ہے، لیکن آپ کو بتلا دیتا ہوں، اور بتلاتا اس وجہ سے ہوں تاکہ آپ بھی اس کی پابندی کریں۔ تو وہ بات کیا بتلائی؟ انہوں نے کہا کہ جب مجھے عمرے پر جانا ہوتا ہے 3-4 مہینے پہلے میں روزانہ 70,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور پھر 2-3 مہینے میں اللہ تعالیٰ غیب سے میرا بندوبست کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ مشکل اس وجہ سے لگتا ہے کہ ایک چیز ہم نے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بھائی جنہیں اعتراض ہے اس چیز کے اوپر، ذرا 1 مہینے کے لیے کٹ جائیں، سب سے ہٹ جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں اور آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ کچھ دن میں عادت بن جائے گی، اور اس کے بعد 1 مہینہ کر کر دیکھیں، پھر آپ کو تنقید کا حق حاصل ہے کہ پھر تنقید کریں، طارق جمیل صاحب پر تنقید کریں، یا وہ جن بزرگ کا نام لیا ان پر تنقید کریں، لیکن ایک چیز کہ آپ نے پریکٹیکل کیا نہیں، تجربہ کیا نہیں، آپ ان پر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ بھی درود پاک پڑھا کریں اور کثرت سے پڑھا کریں، اس سے دلوں کے اندر نور ہوتا ہے، آنکھوں میں سرور ہوتا ہے۔